اور آج کے وزیر اعظم صاحب کی جو ابیلٹی ہے ایڈمنسٹریٹو ابیلٹی وہ اس سے بہت بہتر ہے جو کہ آج سے 2 سال پہلے تھی. انہوں نے چیزوں کو چلتا دیکھا ہے, بیوروکریسی کا کردار دیکھا ہے, بیوروکریسی کی ہرڈلز دیکھی ہیں, ریڈ ٹیپزم دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک خاص طریقہ کار سے حکومت کو سلو ڈاؤن کیا جاتا ہے. یہ ہرڈلز آج بھی ہیں پنجاب میں, خاص کر کے آپ دیکھیں کتنے آئی جی یہاں بدلے, کتنے چیف سیکرٹری بدلے. بزدار صاحب تو ایک اپنی سٹرانگ ٹیم نہیں بنا سکے جو ان کے ساتھ چل سکے. وہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز جو سینٹر میں تھے وہ پنجاب میں بھی ہیں, اور وہ آج بھی ہیں. اور وہ چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں, لیکن سی ایم بھی میرے خیال میں اس سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے جو آگے 2 سال پہلے تھے. انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح چیزیں جو ہیں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگلے 3 سال جو ہیں سیکھنے میں لگ جائیں گے. نہیں, وہ بہت بہتر ہوں گے, بہتر ہو جائیں گے. چلیں, کچھ کارکردگی تو سامنے آئے گی. اچھا, کنسٹرکشن انڈسٹری ظاہر ہے آپ کا بڑا اس میں ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کی سوسائٹیز بھی ہیں. یہ جو 50 لاکھ گھر بنانے کا ایک وعدہ تھا, دعویٰ تھا, وہ تو ہو نہیں سکا. آپ چلے ہیں نیا شہر بسانے کے لیے لاہور کے اندر, یہ کیسے کریں گے ان 3 سال؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ جو 50 لاکھ گھر ہیں, یہ وہ اگر وہ شہر بھی بستا ہے اور اس میں جتنے گھر بنتے ہیں تو یہ بھی وعدے کی تکمیل ہی ہے نا. اس وقت دیکھیں, اگر آپ گھر بنا رہی ہیں جس میں آپ نے جو ایک لون لیا ہے گورنمنٹ سے, جو کہ مختلف بینکس جو ہیں وہ اس وقت دے رہے ہیں بیکاز آف پرائم منسٹرز انیشیٹو فار ہاؤسنگ, اور آپ کو اگر 5% پہ یا 6% کے اوپر ایک 5 مرلے کے گھر کے لیے لون ملتا ہے, تو یہ میرے خیال میں اسی 50 لاکھ گھروں کی تکمیل ہے جس کے لیے ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا. آپ وہ جو 50 لاکھ گھر ہیں وہ میرے خیال میں اگلے اگر 3 سال میں نہیں تو آپ کو اگلے 5 سال میں یا 10 سال میں بنتے ضرور نظر آ جائیں گے, کیونکہ ان 3 سالوں کے بعد ہی بڑی شیورٹی آپ لوگوں نے واپس آنا ہے. نہیں, وہ اس لیے کیونکہ ایک چیز آپ کے سسٹم میں سے مسنگ تھی, اور وہ تھا مارٹگیج. مارٹگیج کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں رائج ہے, اور اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر بناتے ہوئے بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں, اور اس کی جو قسط ہوتی ہے اس کو آسان قسط کے طور پہ 20 سال کے اوپر سپریڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے جو ہے اپنا قرضہ اتار سکیں. اور جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جیسے آپ ہیں, یہاں پہ آپ کے کیمرہ مینز ہیں, باقی لوگ ہیں, پروڈیوسرز ہیں, یہ سارے جو ہیں وہ اپنی تنخواہ میں سے ایک خاص پورشن جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے لیے یہ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس تو سسٹم تھا ہی نہیں. آپ سوچیں کہ ہمارے پاس 0.2% لوگ بھی مارٹگیج کے اوپر گھر نہیں لیتے تھے, یا وہ انہیریٹنس میں لیتے تھے انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے کہ 12%, 14%, 15%. کون دے سکتا ہے کہ وہ, اور وہ 20 سال دیتا رہے, اور اس سے جتنے کا گھر نہیں ہوتا جتنے آپ کو اوپر انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, 5 گنا کا گھر بن جاتا ہے. 5 گنا کا گھر بن جاتا ہے. تو یہ جو 5-6% پہ وزیر اعظم لے کے آئے ہیں, اس کا بہت اچھا امپیکٹ آئے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس سے بہت زیادہ بوم پہ آئے گی. آپ کے لوگوں کے لیے روزگار پیدا ہوں گے, وہ تمام لوگ جو کہ ایک گھر کی کنسٹرکشن سے, مطلب کہ 3 سالوں میں نہیں ہو سکتا, یہ 2 سال تو چلے گئے گھر میں. میں تو کہتا ہوں شازیہ, چلے میں تو یہ بحث ہی نہیں کر رہا کہ اس میں سے 50 لاکھ میں سے ہو سکتا ہے 5 لاکھ گھر بنے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں 2 لاکھ گھر بنے, پر ایک سسٹم جس نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے وہ سسٹم تو رائج ہو گیا نا. آپ کم از کم آپ کے پاس یہ تو ایک آپشن آ گئی کہ اگر آپ کے پاس ایک چھوٹی اماؤنٹ ہے اور آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ بینک کے پاس جا سکتے ہیں, ان سے جا کے لون جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ 50 لاکھ گھروں کا جو منصوبہ آپ لوگوں کا وعدہ تھا, یہ اب آپ لوگ شفٹ کریں گے بھلے چند لاکھوں میں نئے شہر کی طرف؟ نہیں, نئے شہر میں تو جتنے بھی گھر بنیں گے وہ سارے کے سارے اسی کے اندر سے ہیں. یہ جو لاہور کا جو ریور راوی پروجیکٹ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے انویژن کیا ہے اس کو, اور اس کے اوپر کام شروع کرایا ہے, یہ بھی اس کے اندر ہے. لیکن یہ صرف لاہور شہر میں نہیں بن رہے, یہ تو کراچی سے لے کے تو آپ کو اپنا پشاور تک جتنے بھی شہر ہیں اس میں ساروں میں یہ حکومت فیسلٹی دے رہی ہے. بینکس انوالو ہوئے ہیں. آپ نے 3 دن پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ پرائم منسٹر سے سارے بینکس کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ ملے ہیں جا کے, اور وہ اسی کے لیے ملے ہیں. یہ صرف جو غریب آدمی کے لیے, اور جو اس کے لیے جو انسینٹیو دیا گیا ہے وہ 5 اور 10 مرلے کے گھروں کے لیے دیا گیا, تاکہ غریب آدمی کے لیے, کوئی امیر آدمی 5 مرلے کا گھر میں نہیں رہتا, ٹھیک ہے. تو جو غریب آدمی ہے, مڈل کلاس آدمی ہے, اس کو چھت ملے اور اس کے لیے اپنا گھر بن سکے, اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے پرائم منسٹر. لاسٹ میں بات کر لوں آپ کی وزارت کو لے کر, گندم کا جو ایک بحران, جو ایک واویلا ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. آپ لوگوں نے وہ جو ایک متھ تھی کہ جو گندم ہے وہ فلور ملز والے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کاشتکاروں سے لے لیتے تھے, آپ نے بڑا اس کا راستہ روکا اور آپ نے ڈائریکٹ ان کو دینا شروع کی.
اب 2 مہینے پہلے گندم کی کٹائی ہوئی ہے, آپ نے پنجاب نے 45 لاکھ ٹن گندم خریدی ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں خبریں آتی رہتی ہیں کہ بحران ہے اور لوگوں کو سستا آٹا نہیں مل رہا ہے. یہ جو آپ لوگوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈی رکھی ہے, یہ کیسے آپ لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, کیسے دیں گے آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی, کیسے اس کو آپ جو ہے نا وہ الگ جو ہے نا وہ کریں گے؟ یہ شازیہ آپ کا بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے. دیکھیں جب میں وزیر بنا تھا تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ شوگر کیا ہوتی ہے اور یہ آٹا کیا ہوتا ہے اور یہ گندم کیا ہوتی ہے. نام تو ضرور سنے ہوئے تھے, لیکن یہ میرا چونکہ فیلڈ نہیں تھا, لیکن یہ میں نے پچھلے کچھ مہینوں میں سیکھا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے مافیاز ہیں, جو کہ اس کے اندر بہت سارے لوپ ہولز ہیں جس کو وہ کیش کراتے ہیں, لیکن ان کو مینیج کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. جیسے سب سے پہلا میرا ٹاسک تھا کہ جی ہم چاہتے تھے کہ آپ جو ہمارا کاشتکار ہے اس کو ہم ایک اچھی پرائس دیں اس کی فصل کی, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ہم نے 1400 روپیہ کی, اور 1400 روپے کے اوپر میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پورے پنجاب میں ایک بھی کاشتکار ایسا نہیں ہے جس کو 1400 روپے نہ ملے ہوں. 1400 سے اس نے اوپر کمائے ہیں, ہمیں بیچی ہے یا مارکیٹ میں بیچی ہے, جس کو بھی بیچی ہے 1400 سے نیچے نہیں بیچی. تو ایک جو ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا کہ کاشتکار کو گندم کا جو ریٹ ہے وہ بہترین ملے, وہ اس کو ملا, وہ 1400 سے لے کے کیش ملا, ایک دن میں ملا. صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اب اس کے بعد سیکنڈ بات آ گئی کہ جب گندم جو ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوگا تو گندم سے ہی آٹا بنتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب گندم کا ریٹ ہم چاہتے ہیں کہ کاشتکار کو میکسیمم ملے, لیکن ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آٹے کا ریٹ منیمم ملے, ٹھیک ہے نا. دونوں چیزوں کے لیے بھی مشکل بات ہے, لیکن پھر ہم نے کیا کیا, پرائم منسٹر صاحب کا حکم آیا کہ جی گندم کے اوپر شاباش, بہت اچھا کیا, گندم تم نے لے لی, وہ 41 لاکھ ہم نے لی, اور 41 لاکھ کے بعد انہوں نے کہا یہ ویری گڈ, بہت اچھا ہے, کاشتکار کو پیسے بھی مل گئے, یہ بھی بہت اچھا ہے, شاباش اس بات پہ, لیکن اب آٹے کا ریٹ کم کرو, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کیا کیا, پھر ہم نے یہ کیا کہ 1400 روپے کا لیا تھا, وہ 1475 روپے کے اوپر جو ہے وہ ہم نے سبسیڈائز جو ہے آٹے کے لیے فلور ملز کو دینا شروع کیا. اب اس کے ساتھ ہم نے کافی مشکل سے 860 روپے کا جو بیگ ہے جو کہ 20 kg کا ہے, وہ ہم نے اس وقت تقریباً 95% اینڈ ابو اس وقت پنجاب میں اویلیبل ہے. اچھا, اب اس کے اندر دو چیزیں ہم شامل نہیں کرتے, ایک فائن آٹا جو ہے جو کہ وائٹ آٹا ہوتا ہے وہ شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اور ایک چکی کا آٹا اس میں شامل نہیں ہے, بیکاز چکی والوں کو ہم گندم فراہم نہیں کر رہے, وہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں. تو اگر مارکیٹ سے کسی نے 2000 پہ خریدی ہے تو وہ تو مہنگا ہی دے گا, وہ مہنگا ہی بیچے گا, کیونکہ ہم اس کو سبسڈی نہیں دے رہے. لیکن جس کو ہم ویٹ دے رہے ہیں اس کے اوپر میں پوری آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ 860 روپے ہم انشور کر رہے ہیں, کیونکہ آپ سبسڈی دے رہے ہیں, کیونکہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اب یہ سبسڈی جو ہے وہ ہماری پورا سال چلتی ہے. لیکن یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کیا ہے, کیسے پتا چلے گا؟ یہ ٹارگیٹڈ نہیں ہے ابھی. نہیں, ابھی دینی تو ہے نا, وہ پلان میں ہے نا. وہ میں اس طرح آپ کو بتاتا ہوں. اس کے لیے ہم نے پلان کی ہے, نیکسٹ ویک میں ہم چیف منسٹر کو پہلے دکھا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم پرائم منسٹر صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں. ٹارگیٹڈ سبسڈی یہ ہے کہ اس وقت آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں جو آٹا کھایا جا رہا ہے وہ سبسیڈائز آٹا, ٹھیک ہے. اگر میرے گھر میں آپ دیکھیں کہ کیا مجھے اس آٹے کی ضرورت ہے تو نہیں ہے, آپ پی سی میں جائیں, پی سی میں جو آٹا استعمال ہو رہا ہے یا میریٹ میں استعمال ہو رہا ہے یا کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں ہو رہا ہے, وہ بھی سبسیڈائز آٹا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ 5 ارب روپیہ مہینے کا نکالے اور سب کو دے دے کہ جناب آپ سارے جو ہے نا وہ سبسیڈائز آٹا کھائیں.